بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہر وقت تیز رہے تو 8 گھنٹوں کی نیند پوری کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے شربت کے ساتھ کلونجی کا استعمال فرماتے تھے۔ حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کالے دانوں یعنی کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ صحیح کلونجی کی پہچان یہ ہے کہ اگر اسے سفید کاغذ میں لپیٹ کر رکھیں تو اس پر چکنائی کے داغ دھبے لگ جاتے ہیں۔ کلونجی کے بیج خوشبودار اور ذائقے کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے اندر بے شمار فوائد رکھتے ہیں۔ یہ سریع اثر یعنی بہت جلد اثر کرتے ہیں۔ کلونجی کی دھنی سے گھر میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اسی خصوصیت کے سبب کلونجی کو گھروں میں قیمتی کپڑوں میں رکھا جاتا ہے۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی ہے اور معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہے۔ خواب سے بیدار ہونے کے بعد اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ اگر ٹانگوں میں درد رہتا ہو یا بے چینی محسوس ہو، پانی کا زیادہ استعمال کریں۔ پانی زیادہ استعمال کرنے سے ہڈیاں مضبوط رہتی ہیں۔ جلدی سونا اور جلدی اٹھنا دماغ کو فریش رکھتا ہے۔ سونف کا پانی پینے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور یہ موٹاپے کو کم کرتا ہے۔ سونف جھریوں کے خاتمے کے لیے بھی مفید ہے۔ دھنیا کی خوشبو سونگھنے سے نیند فوری آ جاتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے انسان کو سانس کی کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے پریشان ہیں تو دودھ میں کھجور ڈال کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ فرش پر اگر روغن کے دھبے پڑ جائیں تو انہیں مٹی کے تیل سے صاف کریں، نشانات دور ہو جائیں گے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ اگر دانتوں میں ٹھنڈک پانی لگنے لگے کی شکایت ہو تو کلونجی کو سرکہ میں ملا کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ چہرے کی رنگت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے کلونجی باریک پیس کر گھی میں ملا کر چہرے پر لیپ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ آج کل نوجوان لڑکیوں میں کیل دانوں اور مہاسوں کی شکایت عام ہے اور مختلف بازاری کریمیں استعمال کرکے چہرے کے جلد کو خراب کر لیتے ہیں۔ ایسے نوجوان کلونجی باریک پیس کر سرکہ میں ملا کر سونے سے قبل چہرے پر لیپ کر لیا کریں اور صبح اٹھ کر چہرہ دھو لیا کریں۔ چند دنوں میں ہی اچھے اثرات سامنے آئیں گے۔ اس طرح لیپ کرنے سے نہ صرف چہرے کی رنگت صاف اور مہاسے بھی ختم ہوں گے بلکہ جلد میں بھی نکھار آئے گا۔ جلدی امراض میں کلونجی کا استعمال عام ہے۔ جلد پر زخم ہونے کی صورت میں کلونجی کو توے پر بھون کر روغن مہندی میں ملا کر لگانے سے نہ صرف زخم ٹھیک ہو جائیں گے بلکہ نشان بھی جاتے رہیں گے۔ جو خواتین ایام رضاعت میں ہوں اور چھوٹے بچوں کو اپنا دودھ پلا رہی ہوں اور ان کو دودھ کم آنے کی شکایت ہو جس سے ان کا بچہ بھوکا رہ جاتا ہے تو ایسی خواتین کلونجی کو 6 دانے صبح نہار منہ اور رات سونے سے قبل دودھ کے ساتھ استعمال کر لیا کریں تو ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہو جائے گا۔ البتہ حاملہ خواتین کو کلونجی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جن خواتین کو ماہانہ ایام کم آتے ہیں یا درد کے ساتھ آتے ہوں، پیشاب کم یا تکلیف کے ساتھ آتا ہو، وہ کلونجی کا سفوف 3 گرام روزانہ استعمال کر لیا کریں۔ ماہانہ ایام کا نظام درست ہو جائے گا۔ کلونجی کا تیل بالوں کے گرنے سے روکنے میں مدد دے کر گنج پن سے بچاتا ہے جبکہ بالوں کی نشوونما بھی تیز کرتا ہے۔ کلونجی بالوں کو وہ نمی فراہم کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، خصوصاً بالوں کی جڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کچھ مقدار میں کلونجی کے تیل کو گرم کرکے بالوں کی جڑوں میں اس کی مالش کریں اور پھر 1 گھنٹے بعد سر دھو لیں۔ یہ عمل ہفتے میں 1 سے 2 بار دہرائیں۔ کلونجی کا استعمال سکن کے مسائل دور کرنے کے لیے بھی نہایت مفید ہے۔ لیموں کے عرق اور کلونجی کے تیل کو مکس کرکے استعمال کرنے سے متعدد جلدی مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ 1 کپ لیموں کے عرق میں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ملائیں اور اس مکسچر کو دن میں 2 مرتبہ چہرے پر لگائیں اور کیل مہاسے داغ وغیرہ کو جادوئی انداز سے غائب ہوتے ہیں۔ آنکھوں کا سرخ ہونا، پانی بہنا، کمزوری، بصارت وغیرہ کی صورت میں 1 کپ گاجر کے عرق میں
نصف چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر نہار منہ اور رات سونے سے قبل پئیں۔ یہ علاج 40 روز تک جاری رکھیں۔ اچار اور بینگن سے پرہیز کریں۔ کلونجی کی کیمیائی تجزیے سے معلوم ہوا کہ اس میں پیلے رنگ کا مادہ کیروٹین پایا جاتا ہے، جو جگر میں پہنچ کر وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ گرم کھانا پھیپھڑوں میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ چائنا ربڑ والا جوتا پہننے سے نظر کمزور ہو جائے گی۔ کھیرا پیاس کو بچاتی ہے اور معدے کو تسکین بخشتی ہے۔ مثانے اور گردے کی پتھری کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت میں کمی نہ ہو تو کھجور کا استعمال کیا کرو۔ پیاز اور لہسن زیادہ کھاتے ہیں، انہیں جوڑوں کے درد کا سامنا کم ہوتا ہے، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک میں پیاز اور لہسن کے استعمال کو بڑھا دیں۔ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ میں نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا۔ ایک دن میرے استاد نے کہا کہ تمہارے بال بہت بڑھ گئے ہیں، اب کٹوا کے آنا۔ جیب میں پیسے کوئی نہیں تھے۔ جب حجام کی دکان کے سامنے پہنچا تو وہ گاہک کے بال کاٹ رہا تھا۔ حضرت جنید بغدادی نے عرض کی، کیا چاچا، کیا اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ یہ سنتے ہی حجام نے گاہک کو ایک سائڈ پر کیا اور کہنے لگا، پیسوں کے لیے تو روز کاٹتا ہوں، اللہ کے لیے آج کوئی آیا ہے؟ اب جنید بغدادی کا سر چوم کر کرسی پہ بٹھا کر وہ حجام روتے جاتے اور بال کاٹتے جاتے۔ حضرت جنید بغدادی نے سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو ان کو ضرور کچھ دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ جنید بغداد بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ چنانچہ ایک دن اس حجام سے ملنے کے لیے گئے۔ جب حجام کو پرانا واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی تو وہ حجام کہنے لگا، جنید، تو اتنا بڑا صوفی بن گیا اور تجھے اتنا نہیں پتا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ وٹامن سی ایک اینٹی آکسیڈنٹ سمجھا جاتا ہے جو جلد میں کولیجن پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پر بہت ساری سبزیوں اور پھلوں میں پایا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، وٹامن سی سورج کی روشنی کی وجہ سے پہنچنے والے نقصان اور جھریاں ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم ان چیزوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، پیارے ناظرین، جن میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وٹامن سی سیرم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دھوپ میں اگر رنگ کالا ہو جائے، کھیرے کا رس دودھ میں ملا کر روئی سے ہاتھوں اور چہرے پر لگائیں۔ 15 منٹ بعد صابن سے ہاتھ منہ دھو لیں۔ آنکھوں کی گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے ایک بڑا چمچ چنبیلی کے تیل کا اور اس میں آدھا لیموں کا رس ملا کر لگا لیں۔ ناظرین، ہاتھوں اور چہرے کی پھٹی جلد کے لیے ایک گلاس ارگ گلاب میں 2 بڑے چمچ اور ایک لیموں کا رس نچوڑ دیں۔ رات کو سوتے وقت چہرے، ہاتھ اور پاؤں کی پھٹی جلد پر مل لیں، جلد نرم ہو جائے گی۔ بچوں کے لیے گھر میں بنائے جانے والے چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکڑی والے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہے گی، آلو کالے نہیں ہوں گے۔ لیموں اگر سوکھ جائے تو اسے پانی میں ڈبوئیں، دوبارہ تازہ ہو جائیں گے۔ پیارے ناظرین، جب آٹا گوندیں تو نمک اور پانی کے ساتھ کھانے کے 2 چمچ کوکنگ آئل پانی میں شامل کرکے آٹا گوندیں۔ روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی۔ ناظرین، روزانہ صبح لہسن کے 2 جوئے اور 1 چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ شہد کو سرکہ میں گھول لیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جائیں گے۔ اگر کبھی آپ کو 4 دن کے لیے باہر جانا پڑے اور واپسی پر کھانا فریج سے نکالتے وقت اگر شک دور کرنا ہو کہ بجلی جانے سے کھانا خراب نہیں ہوا، اس کے لیے یوں کریں کہ برف جما کر ایک پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کر فریزر میں رکھ دیں، تو پھر واپسی پر برف کی ڈلیاں جمی ہوں، سمجھ لیں کہ بجلی نہیں گئی اور کھانا درست حال میں ہے، اور اگر ڈلیاں پگھل کر جمی ہوں تو سمجھ لیں کہ لائٹ جا کر دوبارہ آئی اور کھانا خراب ہو گیا ہے۔ ٹماٹر کبھی کبھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، جب سستے داموں ملتے ہیں تو تب زیادہ لے لیں اور گرائنڈ کر کے فریزر میں جمانے والی کیوب ٹرے میں ڈالیں، پھر تھیلے میں نکال کر رکھ لیں۔ بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈال دیں۔ تازہ ٹماٹر کا ذائقہ ملے گا۔ لیموں سستے ہوں تو انہیں بھی آپ اسی طرح فریز کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ کریم یا ملائی کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ٹھنڈی جگہ رکھ دیں۔
کلونجی کا خاص تیل ایڑیاں پھٹنے کے مسائل سے نجات دلانے کے لیے بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، جسم کی گرمی دور کرنی ہو، خشک دھنیا اور مصری ملا کر کھائیں۔ اگر ٹماٹر کے چھلکے اتارنے ہوں تو ان کو کٹ لگا کر ابالیں، آسانی سے اتر جائیں گے۔ دانتوں پر برش کرنے کے بعد اگر میٹھا سوڈا تھوڑا سا دانتوں پر مل لیا جائے تو دانت اور مسوڑھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ سر کے بال دھونے کے بعد جب انہیں آخری پانی سے دھونے لگیں تو اس پانی میں چند قطرے لیموں کا رس ملا لیا جائے تو بال چمکدار ہو جاتے ہیں۔ زیرہ وزن کم کرنے میں بے حد مفید ہے کیونکہ یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے اور جسم میں موجود اضافی چربی کو بھی پگھلانے میں مدد دیتا ہے۔ طریقہ استعمال: رات بھر 1 چمچ زیرہ 1 گلاس پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح اس پانی کو چھان کر پی لیں۔ بہترین نتائج کے لیے یہ عمل کم از کم 2 ہفتے تک جاری رکھیں۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی شامل کرکے چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جھریاں دور ہو جائیں گی۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو افراد روزانہ چیری کھاتے ہیں ان کو ہڈیوں اور جوڑوں کے درد میں آرام ملتا ہے۔ ناریل کے تیل کی مالش کرنے سے چہرہ صاف اور چمکدار ہو جاتا ہے اور غیر ضروری بال ختم ہونے لگتے ہیں۔ ٹانگوں کا درد ہو یا گھٹنوں کا درد ہو، 1 دانہ پودینے کا دیسی گھی میں پکا کر گھٹنوں کی مالش کرو، 5 منٹ میں آرام آ جائے گا۔ اگر معدہ تیزابیت کا شکار ہو تو کریلے کا جوس فائدہ دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جس مرد یا عورت کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہو وہ دل کی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کا گلے پر مساج کرنے سے بند گلا کھل جاتا ہے۔ اگر دانت خراب ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آتی ہوگی تو نیم کا مسواک کرنے سے دور ہو جاتی ہے۔ ابلے ہوئے پانی کے ساتھ دوائی کھانے سے دوائی فوری اثر کرتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے۔ انڈے کا زیادہ استعمال دمہ پیدا کرتا ہے۔ جو بندہ روزانہ پیدل واک کرتا ہے اس کو سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ سلاد کے ساتھ کھیرا کھانے سے جسم طاقت سے بھر جاتا ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ اگر جسم میں تھکاوٹ اور سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ بلکہ بھوک رکھ کر کھاؤ۔ چھلکا اسبگول موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انگور کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ انگور کھا کر اوپر سے پانی ہرگز مت پئیں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے نمک والے پانی سے چہرہ دھو لیا کریں۔ بھنے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور مردانہ طاقت ہمیشہ برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ ہفتے میں 1 بار کدو لازمی کھا لو۔ یہ سبزی دماغ کو قوت دیتی ہے۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بے حد فائدہ مند رہتا ہے۔ کلونجی کے بیج پیس کر انہیں شہد کے معمولی مقدار میں شامل کرکے استعمال کرنا یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ اگر اس مکسچر کو گرم پانی میں ملا کر پیا جائے تو اس سے سانس کے امراض جیسے دمہ وغیرہ سے نجات بھی ملتی ہے، مگر یہ عمل کم از کم 1.5 مہینہ دہرانا ہوگا اور اس کے دوران ٹھنڈے مشروبات اور ٹھنڈی تاثیر والی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ گردوں میں پتھری ہونا تیزی سے عام ہوتا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آدھا چائے کا چمچ کلونجی کا تیل 2 چائے کے چمچ شہد کے ساتھ گرم پانی میں ملا کر پینا شروع کر دیں۔ اس سے گردے کے درد، پتھری اور انفیکشن سے نجات میں بھی مدد ملے گی۔ تاہم مناسب غذا کے لیے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ لیں۔ پیارے ناظرین، مکھن کو ٹھنڈا کرکے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کی گرمی دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کا رس چینی میں ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں فائدہ ہوتا ہے۔ کلونجی کو شہد کے ساتھ استعمال کرنے سے آپ کا مدافعتی نظام بہتر ہوتا ہے، جسم کو طاقت ملتی ہے، تھکان دور کرنے کے لیے مفید ہے، میٹابولزم کے نظام میں بہتری لاتا ہے اور موٹاپے کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جسم کو فعال رکھتا ہے۔ کولیسٹرول ہمارے جسم میں چربیلا مواد کو کہا جاتا ہے اور اچھی صحت کے لیے کچھ مقدار میں کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اس کی زیادہ مقدار خون میں جمع ہونے سے امراض قلب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور کلونجی بلڈ کولیسٹرول کی سطح میں کمی کے لیے مؤثر سمجھی جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، تحقیقی رپورٹس کے ایک تجزیے میں دریافت کیا گیا کہ کلونجی نقصان دہ LDL کولیسٹرول کی سطح میں نمایاں کمی لاتے ہیں۔ یادداشت میں اضافے کے لیے
1 کپ پانی میں 10 گرام پودینے کے پتے ابال لیں۔ اس پانی میں نصف چائے کا چمچ کلونجی کا تیل ملا کر دن میں 2 بار پئیں۔ یہ علاج 20 روز تک جاری رکھیں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔